میرا ایک سوال اس سے اس طرح براہ راست تو جڑا ہوا نہیں ہے اسیسمنٹ سے، لیکن یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک جو زندگی ہے اس کے دو حصے ہیں آپ کے پیشہ ورانہ زندگی کے۔ ایک بڑا حصہ آپ نے کنونشنل برک اینڈ موٹر یونیورسٹی میں گزارا ہے، سنگ و خشت کی ایک ادارے میں گزارا ہے، اور دوسرا حصہ آپ نے ایک اوپن یونیورسٹی کے حصے میں گزار رہے ہیں آپ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یہ اوپن ایجوکیشن ہے یا ورچوئل ایجوکیشن ہے یا ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ایجوکیشن ان ڈیجیٹل انوائرمنٹ ہے، اس کے بارے میں شاید تاثر یہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے معیار میں جو دوسری تعلیم ہے اس سے کچھ کم ہے۔ میں پست تو نہیں کہوں گا، کم ہے۔ آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ یہ اس کا انہیرنٹ ایشو ہے کہ یہ اس کا معیار لو ہی رہے گا ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں ایجوکیشن کا، یا کچھ ایسی غلطیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا معیار کم ہے، یا صرف یہ ایک افسانہ ہی ہے؟ اچھا، لوگوں سے اس پر کیا گلا کرنا ہے؟ جب میں خود فارمل ایک یونیورسٹی سے ڈسٹینس لرننگ یونیورسٹی میں گیا تھا تو یہی تصورات میرے اپنے بھی ذہن میں تھے کہ شاید یہ کوئی سیکنڈ ریٹ سسٹم ہے ایجوکیشن کا، جس میں آپ بہت سارے کمپرومائزز کے ساتھ تعلیم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کیونکہ بہت سارے سال گزار لیے، اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایران میں بھی بہت کم ہے، 5-4 سال ہوئے اس میں، سو اب میری رائے یہ ہے جی کہ اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فارمل ہے یا ڈسٹینس ہے۔ لوگوں کی لرننگ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ان کو زندگی میں جج ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نظام میں کوئی فرق نہیں ہے علاوہ موڈ آف ڈیلیوری کے فرق کے۔ اچھا، لوگ اس کو کیوں سیکنڈ ریٹ سمجھتے ہیں یا اس کو کم جانتے ہیں بنسبت فارمل ایجوکیشن کے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر آنے والے، یعنی اس ڈسٹینس لرننگ کے نظام میں پڑھنے والے میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے پروفیشنز میں کہیں انگیج ہوتے ہیں۔ ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے اس طرح ڈیڈیکیٹڈ وقت نہیں ہوتا، اور ان کا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں میں نہیں زندہ رہ رہے ہوتے، وہ پریکٹیکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو پڑھنے آتے ہیں وہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہوتے ہیں، بہتر یاد رکھتے ہیں، یہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چیز اسٹوڈنٹ کے اینڈ سے بہت زیادہ درکار ہے جی، وہ سیلف ریگولیشن ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی فورسڈ نظام نہیں ہے جیسے فارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے۔ یہاں آپ ریلیٹیولی آزاد ہوتے ہیں اپنی پیس آف ایجوکیشن کو طے کرنے کے اندر بھی، اور اپنی پرائرٹیز آف ایجوکیشن کو طے کرنے کے اندر بھی۔ سو لہٰذا یہ فرق جو ہے لوگوں میں یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے آپ چلتے جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جس دن یہ لرننگ کا پروسیس ہے، جس دن اس کو ہم اسیس کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کو اسی معیار پہ اسیس کرتے ہیں جس معیار پہ کسی بھی اور طرح کی لرننگ کو کسی اور طرح کے ادارے میں اسیس کیا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس کے رزلٹ اگر آپ لے کے دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں یا ڈسٹینس لرننگ کے انوائرمنٹ میں لوگ کم تر طریقے سے یا کسی طرح سے بھی کمپرومائز طریقے سے اسیس کیے جاتے ہیں، اسی معیار پہ اسیس کیے جاتے ہیں جیسے دوسرے تمام نظام میں ان کو اسیس کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ